بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فرمایا کیا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہو، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. اور جن لوگوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض ویخشون ربهم ویخافون سوء العذاب او سوء الحساب. فرمایا جن لوگوں کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں اس سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہیں لوگوں کے لیے ہے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. یعنی ایسے باب جو ان کی ہمیشہ قیام گاہیں ہوں گی، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں، ان کی اولاد میں سے جو نیک لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. فرشتے ہر طرف سے ان کا استقبال کے لیے آئیں گے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. انہیں کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی عوض آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو، پس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. اور وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں
تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں ایک مختصر سا سامان زندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ محترم سامعین، یہاں اللہ رب العزت ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ نشانیوں سے کیا مراد؟ کہ ہمارے اندر ایمان کی نشانیاں ہونی چاہیے، پھر ہم ایمان والے ہیں۔ اب آپ نے یہاں قرآن پاک کا ترجمہ سنا، سنتے ہوئے کیا اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں اور اس کی وضاحت حدیث پاک کے اندر کیسے آئی ہے؟ فرمایا بخاری اور مسلم کی حدیث میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے اور کاموں میں برکتیں عطا فرمائے۔ فرمایا اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کے معنی یہ ہے کہ جن سے رشتہ داری کے خصوصی تعلقات ہیں ان کی خبر گیری اور بقدر گنجائش امداد اور معاونت کرتا رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں والا اعرابی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا، کہنے لگا کہ مجھے یہ بتلا دیجیے وہ عمل کون سا ہے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کیا کرو۔ یہ مختصر سا عمل ہے۔ سب سے پہلے عمل کیا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی عبادت کرو۔ فرمایا اللہ پاک کی عبادت کرو، جو اللہ پاک کے حقوق ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ دو، نہ اللہ کے سوا کسی اور کو دو، نہ اللہ کے حقوق کو ان کے ساتھ تقسیم کرو۔ عبادت کے لائق کون؟ صرف اللہ۔ سجدے کے لائق کون؟ صرف اللہ۔ مشکل وقت پکار کے لائق کون؟ صرف اللہ۔ منت نیاز کے لائق کون؟ صرف اللہ۔ یہ حق کس کا ہے؟ صرف اللہ کا۔ لیکن اللہ کے سوا حق کسی اور کو دینا یا اللہ کو بھی دینا اور پھر کچھ تقسیم کر کے دوسروں کو دینا، لوگ غور بھی نہیں کرتے، سمجھ نہیں آتا اللہ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کہا کہ کسی اور کو نہ دو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کرو۔ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اللہ تے اللہ دا نبی تے پنج تن پاک تیری مدد کرے سیا۔ یہ تو ایسے لگ رہا ہے ادھا کلو اللہ مدد کرے سی، پایا اللہ دا نبی کرے سی تے پایا پنج تن پاک کرے سی، تا کلو پورا ہو سی تیرا بیڑا پار ہو سی۔ کچھ تو انسان سے نعوذ باللہ، اللہ پاک معاف فرمائے۔ میری بات سن کر لوگ غصے میں نہ آئے، تنہائی میں سوچیں، یعنی اللہ معاف فرمائے۔ اتنی تو اللہ کو کمی آ گئی نا اللہ کی ذات میں، اللہ کی طاقت میں کہ ساتھ نبی کو تم شامل کر رہے ہو۔ وہ مدد والی گاڑی اتنی طاقتور جو ہے نا کہ جو اللہ سے اس کا دھکا نہیں لگ رہا، ساتھ نبی کو بھی شامل کر رہے ہو، ساتھ پاک کو بھی شامل کر رہے ہو۔
ہم مسلمان کیسے؟ اللہ پاک ہر عیب ہر کمزوری سے پاک ہے۔ جن کو اللہ کے ساتھ مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے یہ بھی اللہ پاک کے ہاں مدد کے مستحق ہیں، پھر مزہ آتا ہے عبادت۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہ کرو۔ اگر لوگ کہیں او جی قاری صاحب وہ اللہ دے پہنچتے ہوئے آنا، میں کیا اگر اے اللہ دے پہنچے ہوئے آتے حضرت عیسیٰ بھی اللہ دے، وہ بھی تو اللہ دے نبی ہے۔ جو ہم آج پنجتن پاک کو پیر و فقیروں کو شامل کرتے ہیں، جو عیسائی تھے ویسے ہی بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے نعوذ باللہ الیاذ باللہ، تین خدا ہیں، ایک اللہ آپ ہے اور بی بی مریم اللہ کی بیوی ہے اور حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ جو کرسمس منایا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں جی اللہ کا نبی تھا پیدائش پہ چلے گئے، ہم بھی تو میلاد مناتے ہیں۔ بھائی جو ہم میلاد مناتے ہیں تو اس وقت ہمارا ذہن ہمارا قبلہ کیا ہوتا ہے کہ جو پیدا ہونے والے ہیں وہ کون ہیں؟ عبداللہ کے بیٹے ہیں، حضرت بی بی آمنہ کے لخت جگر ہیں، جناب عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ لیکن وہ جو میلاد مناتے ہیں ان کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ وہ ہیں جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، نہیں، ان سے پوچھو ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ آج صاحب اولاد ہوا۔ پوچھ لو، کہتے ہیں اللہ دے گھر آج پتر جمے ہیں۔ اب دیکھو تیرا ذہن اور اس کا ذہن کتنا فرق ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف نہیں ہیں، روکتے اس لیے نہیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، روکتے اس لیے ہیں تیری سوچ اور ہے، ان کی سوچ ادھر بھی اسی طرح۔ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو مشکل کشا نہ مانو، پنجتن پاک کو مشکل کشا نہ مانو، پیروں کو مشکل کشا نہ مانو، ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ہم ان کے گستاخ ہیں، توبہ استغفر، ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ یہ حق اللہ کا تھا، اٹھا کر ان کو دیا جا رہا ہے۔ اور ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچ یہ ہے اللہ اپنی بادشاہی میں، اپنی خدائی میں، اپنی کبریائی میں، اپنی مشکل کشائی میں، اپنی حاجت روائی میں اکیلے مالک ہیں، ذرہ برابر بھی اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اتنی عظمت والے ہیں، نبی تو نبی رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک بال ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں کائنات کے سارے فرشتوں کو رکھ دیا جائے، جنت کی حور غلمان کو رکھ دیا جائے، سارے نبی ولی غوث کتب ابدال جو بھی اللہ کی خدائی ہے رکھ دی جائے، ایک پلڑے میں آمنہ کے لال کے جسم کا ایک بال رکھ دیا جائے، وہ ساری کائنات اللہ کی جو خدائی ہے میرے نبی کے بال کی عظمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نبی کو مانتے ہیں تو کہتے ہیں اتنی عظمت والے،
لیکن سوچ تیری اور ہے، میری سوچ اور ہے۔ میری سوچ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ اور تیری سوچ کیا ہے؟ کہ جس طرح اللہ مشکل کشا ہے اسی طرح یہ بھی ہیں۔ اور پنجتن پاک کے متعلق یہ مشکل کشا ہے، لیکن میری سوچ یہ نہیں ہے۔ میری سوچ یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء ہیں اور وہ خود اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اللہ کو مناتے مناتے راضی کرتے کرتے ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے بادشاہ کرسی پہ ناز کرتا ہے، ایمان والا جنت پہ ناز کرتا ہے، جنت ان پہ ناز کرتی ہے۔ یہ عظمت والے ہیں، لیکن خدائی حق یہ نہیں رکھتے۔ کچھ تو سوچ بدلو۔ خیر، یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گاؤں سے جو آدمی آیا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دین کا مختصر خلاصہ بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک۔ اللہ اکبر، ایک سبق ہو گیا۔ دوسرا سبق فرمایا اور نماز قائم کرو۔ تیسرا سبق زکوٰۃ ادا کرو۔ چوتھا سبق صلہ رحمی کرو۔ کتنے ہو گئے؟ چار۔ یہ مختصر خلاصہ، ان چاروں پہ عمل کرو، مرنے کی دیر ہے، سیدھا جنت۔ پہلا عمل کون سا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا نماز قائم کرو۔ تیسرا اگر تمہارے پاس اتنا پیسہ آ گیا، 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت کے مطابق مال سال گزر گیا ہے، پر میں اس میں سے 40واں حصہ غربا، مساکین، محتاجوں میں خرچ کر دو۔ یہ ہے زکوٰۃ۔ یہ 3 ہو گئے۔ اور چوتھا عمل کیا ہے؟ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی ایک یہ ہے فلاں غریب جا رہا ہے اس کے ساتھ تعاون کر، یہ بھی صلہ رحمی ہے، لیکن یہ صلہ رحمی کا حق ادا نہیں۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو توڑے اس سے جوڑو۔ یہاں نفس تڑپتا ہے، نفس مرتا ہے۔ کیسے؟ وہ میرا چاچے کا بیٹا ہے، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، میں کیوں کروں؟ میں کیوں کروں؟ اس نے مجھے اپنی بیٹے کی خوشی پہ نہیں بلایا، میں اپنے بیٹے کی خوشی پہ کیوں بلاؤں؟ یہاں نفس جو ہے نا اس کو جوش دیتا ہے، جوش۔ لیکن اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اور لفظ کہنے لگا، محبت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ یہ سبق دے رہا ہے۔ اگر تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے، نفس کو خوش نہ کر، تڑپا۔ نفس کیسے تڑپے گا؟ اس نے تجھ سے تعلقات توڑے ہیں، جا تو اس سے تعلقات جوڑ۔ اور نہیں ساڑی شان کے خلاف ہتک ایسی ہتک سمجھنے ہیں، عیب سمجھنے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا نیواں ہو گیا سی، نیواں تو بہنا ہے نا۔ یہی تو خواہشات ہیں، خواہشات کے بوٹے ہیں، ان کو کاٹنا ہے۔ یہ صلہ رحمی جو ہے نا، صلہ رحمی اور معاملات، میں رات سوچ رہا تھا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شہید ہوتا ہے سارے گناہ معاف۔ 1 منٹ کے لیے دنیا کے اندر اس نے وقت گزارا،
اب شہید صرف صحابہ کے زمانے میں تو نہیں تھا، جس دور میں ہم جیسے جی ان میں ایسے بھی مسلمان ہیں جو شراب پیتے ہوں، جو بے نمازی ہوتے ہوں، زنا کرتے ہوں، جی یعنی دنیا کے کوئی نہ کوئی عیب ان کے اندر ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، جب اللہ کے راستہ میں وہ شہید ہو گیا اس کے سارے گناہ معاف، اگر زنائی تھا گناہ معاف، چور تھا گناہ معاف، قاتل تھا گناہ معاف، جو جرم کرتا تھا معاف، الا الدین مگر قرضہ اس کے اوپر معاف نہیں ہے، قرضے کی معافی پھر بھی نہیں ہے۔ یہ ہے معاملات، یہ وہ ہے جس نے اپنی گردن پہ تلوار اللہ کے راستے میں کھائی ہے، اور جس نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی اور ہڑپ تو شڑپ تو ہر کسی کو کھا جاؤ، اس کے ساتھ کیا ہو؟ معاملات جو ہے نا اس میں کام خراب ہو جاتا ہے۔ معاملات انسان درست کرے۔ ہمارے امیر صاحب کیا کہتے ہیں کہ کسی تبلیغی ساتھی کو اس کے ساتھ کاروبار اس نحج پہ نہ کرو کہ میرا تبلیغی ساتھی ہے، کیوں؟ خدا نخواستہ اس کے معاملات ٹھیک نہ ہو، اس کی وجہ سے جماعت بدنام ہو جائے گی۔ اور دوسرے ساتھی کو بھی چاہیے کہ اپنے معاملات درست کرے۔ معاملات کا پہلا دروازہ ہے صلہ رحمی، اللہ کی رضا کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، 20-30 آدمی اچانک کمرے میں آ گئے، انہوں نے آ کر اس کو سلام کیا، ان میں سے ایک آدمی نے سلام نہیں کیا کسی وجہ سے، اب یہ جس کو سلام کیا جا رہا ہے اب ان کو شربت پلا رہا ہے۔ 1 منٹ کے لیے سوچو، جب اس کی باری آئے گی دل میں خیال آئے گا کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا، میں اس کو شربت کیوں پلاؤں؟ آئے گا نا خیال؟ صلہ رحمی تو نہ ہو، اس لیے فرمایا جو توڑے اس سے جوڑو، خاص کر رشتہ داروں کے معاملات، اس میں ہم لوگ بھی کمزور ہیں، اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے اور غور کرنے کی، فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی اتنی بات کا نام نہیں کہ تم دوسرے عزیز کے احسان کا بدلہ ادا کرو۔ قربانی کا موقع آیا، پڑوسیوں کے گھر سے گوشت آیا تھا، نہیں آیا، ہم نے بھی نہیں دیا، یہ تو ادلا بدلا ہو گیا نا، ہم نے بھی نہیں دینا، ان کے گھر سے تو آیا نہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے قربانی کی بھی نہ ہو، نہیں میں گلی سے گزرتا تھا، مجھے سلام بھی نہیں کرتا تھا، مجھے کیا ضرورت ہے اس کو دینے کی؟ یہ جو خیالات آ رہے ہیں یہ نفسانی خیالات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا دوسرے عزیز کے احسان کا بدلہ ادا کر دو، اور اس نے تمہارے ساتھ کوئی احسان کیا ہے تو تم اس پر احسان کر دو، بلکہ اصل صلہ رحمی تو یہ ہے، پہلے کیا فرمایا؟ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ آج کل تو یہی ہو رہا ہے، اس میرے پٹھے بٹھایا چلو میں بھی بٹھا دوں، اس میں نل بھون چبایا چل میں بھی چبا دوں، ٹھیک ہے نا؟ اس نے میری گاڑی کو دھکا چل میں بھی لگا دیتا ہوں، لیکن اگر اس نے دھکا نہیں لگایا تھا میں کیوں لگاؤں؟ اس نے تو لگایا نہیں تھا، وہ تو میرے کام آیا نہیں تھا، میں نے اس کو بلایا وہ نہیں آیا تھا، میں کیوں جاؤں؟
یہی تو فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے جو احسان کرے اس کے ساتھ، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، نیکی تو ہے لیکن صلہ رحمی کا حق ادا نہیں ہوا۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ فرمایا بلکہ اصل صلہ رحمی تو یہ ہے کہ تمہارا رشتہ دار عزیز تمہارے حقوق میں کوتاہی کرے، تم سے تعلق نہ رکھے، تم پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ ہون قرار سی اللہ کی رضا کے لیے تم اس کے ساتھ تعلقات قائم رکھو اور اس پر احسان کرو۔ احسان بمانا نیکی، یہ احسان نہیں کہ اس کی نوکری لگوا دی، اس کے ساتھ تعاون کر دیا پھر اس کا میں تیرے اوپر بڑا احسان کروں، نہیں، احسان بمانا نیکی، نیکی کرو اس کے ساتھ۔ فرمایا رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے تعلقات کو نبھانے ہی کے خیال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نسب ناموں کو محفوظ رکھو جن کے ذریعہ تمہارے اپنی رشتہ داریاں محفوظ رہ سکیں، تم ان کے حقوق ادا کر سکو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کے فائدے یہ ہیں کہ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں برکت زیادتی ہوتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نیا نسخہ مل گیا، جو توڑتا ہے اس سے جوڑتا ہے، جو توڑے وہ اس سے جوڑے۔ اس کو کتنے فائدے ہوں گے؟ 2 بڑے فائدے۔ ایک کیا بڑا فائدہ ہوگا؟ فرمایا اس کے مال میں برکت ہوگی اور اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ مال میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی۔ عمر میں برکت کا ایک یہ بھی نقشہ ہے کہ ایک آدمی ہے، عمر تو اس کی پوری ہے، اتنی عمر گزرنی ہے، لیکن اس کی عمر کے اندر جو پریشانیاں، تکلیفیں، رکاوٹیں ہیں، اللہ پاک ان دکھوں کو اٹھا لیتے ہیں، ان مصیبتوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی عمر کی برکت ہے۔ ایسے لوگ اب بھی دنیا میں موجود ہیں جو بچپن سے لے کر اب تک ان کو کوئی پریشانی آئی نہیں، ایسے ہے۔ ان سے پوچھا جائے، اور اللہ کو راضی بھی کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے وہ یہی کہتے ہیں بھائی ہم کہ ہر کسی کا حق ادا کرتے ہیں، ہمیں کیا ٹینشن۔ ایسے بھی بطور سیمپل کے اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں رکھے ہوئے۔ اللہ ہمیں بھی یہ نسبت عطا فرمائے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی صلہ رحمی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے انتقال کے بعد اپنے باپ کے دوستوں سے وہی تعلقات رکھے کہ یہ میرے باپ کے دوست ہیں۔ سبحان اللہ، یہ میرے باپ کے دوست ہیں۔ اپنے چاچے کو ملے اس سوچ سے، چاہے اس نے حقوق دبائے ہوئے ہیں لیکن سوچے یہ کہ میرے ابو کا بھائی ہے۔ اور والد کا کوئی دوست آ جائے والد کی وفات کے بعد ان کا احترام اس نیت سے کرے کہ میرے ابو کے پاس آتے تھے تو یہ ان کے ساتھ محبت سے بیٹھتے تھے، میرا ابو ان کے ساتھ ان کا احترام کرتا تھا، میرے ابو کی وجہ سے میں بھی ان کا احترام کر رہا ہوں۔ یا چھوٹی سی بات کرتا جاؤں، بات سمیٹتا ہوں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی حدیث ہے، یعنی پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیوی تھی، وہ انتقال ہو گیا، اب حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوی ہیں اور قربانی کا دن آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جاؤ میری خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر گوشت بانٹ کے آؤ۔ تو سوکن کو برداشت نہیں کرتی، یہ حدیث بات کے طرح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بوڑھی تو اب فوت ہو گئی، اب بھی تمہیں یاد آ رہی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے صحابہ کا ہر عمل امت کو سمجھانے کے لیے ایک گرہ کھولی گئی ہے۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گرہ کو نہ کھولتی، اس مسئلے کی سمجھ کیسے آتی؟ اور آج کے زمانے میں ان عورتوں کو سبق کیسے ملتا؟ کیا عرض کر رہی ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بوڑھی اب بھی آپ کو یاد آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں تجھے کیا بتاؤں، لوگ مجھے محروم رکھتے تھے، وہ اپنے مال کے دروازے اس نے کھول رکھے تھے، میں بیر سے خون آلود ہو کر، دکھی ہو کر، پریشان حال اپنے گھر آتا تھا، وہ مجھے دلاسے دیا کرتی تھی، لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، وہ آ کر میرے حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ اور کیا فرمایا؟ میری خدیجہ کی سہیلیوں میں تو گوشت تقسیم کرو۔ اب خود اندازہ لگاؤ، باپ تو باپ رہا، ماں تو ماں رہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبت کا رنگ امت کو کیسے سمجھا رہے ہیں کہ اپنی بیوی کی سہیلیوں میں بھی محبت تقسیم کرو۔ تو باپ کا دو دوست آ جائے اس کا تو درجہ اور بھی بہت اونچا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔